جیسے اللہ نے آپ پر مہربانی کی، آپ کی کیا کرو؟ اچھائی کا اور بھلائی کا راستہ اختیار کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد۔ اور یہ آیت ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے کہ تمہارے آبا و اجداد جو تھے نا، وہ یہاں پنجاب کی طرف جاتے تھے مزدوری کرنے کے لیے۔ کیا جاتے تھے؟ پنجاب کی طرف مزدوری کرنے جاتے تھے بیچارے۔ وہ فون کا زمانہ نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی موبائل فون نہیں تھا، تو وہاں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ چٹھیاں بھیج دیتے تھے۔ چٹھیاں جب آ گئی تو پڑھ لی، کبھی ایک مہینے کے بعد کبھی جو چٹھی بھیجنے والا تھا وہ گھر پہنچ جاتا تھا، اور اس کے بعد چٹھی پہنچتی تھی۔ ایسا ہوتا تھا، اور بہت سارے ہوتے تھے بیچارے جاتے جاتے پتنی ٹاپ سے گر جاتے تھے۔ ان کی لاشیں اور ان کی وہ باڈیاں اور ان کے وہ بدن جو ہیں وہ پتنی نالے اور خونی نالے کا جو یہ نالہ ہے اس کی نوالے بن جاتے تھے، ان نالوں کے نوالے بن جاتے تھے۔ ایسا ہو جاتا تھا۔ شہاب نامہ ایک کتاب ہے، شہاب نامہ اردو ادب کی بڑی شاہکار کتاب ہے۔ وہ ہمارے ہی جموں کے رہنے والے ہیں، قدرت اللہ شہاب، اور وہ اپنے دور کے ڈی سی ہیں، لیکن ان کی اردو بڑے غضب کی ہے۔ ایک بار کتاب ہاتھ میں لے کر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ 500-700 صفحات کی کتاب ہے، ہاتھ میں لے لو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ پھر بعد میں وہاں چلے گئے تھے، لیکن لکھی ہے جہاں وہ ہنستے ہیں وہاں قاری بھی ان کے ساتھ ہنستا ہے، جہاں وہ روتے ہیں قاری بھی ان کے ساتھ روتا ہے۔ تو یہ مصنف کا کمال ہوتا ہے کہ جہاں کتاب لکھنے والا روئے تو وہاں قاری بھی روئے، پڑھنے والا بھی روئے، اور جہاں وہ ہنسے تو وہ بھی ہنسے۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ چونکہ اسی سرزمین سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے اپنی ماضی کے کچھ حالات لکھے ہیں، کشمیر میں کیا ہوتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں وہ لکڑیاں جلا کر ان سے روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا، اور کیا ہوتا تھا مشغلہ کہ چٹائیاں بنانا، چٹائیاں گھاس کی چٹائیاں بنانا۔ اور کیا ہوتا تھا، اور یہ مشغلہ ہوتا تھا کہ بس اگر چرخہ وغیرہ ہو تو اس کو کاٹو بیٹھ کر، کپڑوں کے لیے تیار کرو، موزے تیار کرو، چادریں تیار کرو۔ تو اس قسم کے یہ مشغلے ہوتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ بیویاں بیٹھ کر رات کو 1 بجے تک چرخہ کرتی رہتی تھی، اور وہ لکڑی کی روشنی، جس کو ہم دلی کہتے ہیں پہاڑی میں، اور کشمیری میں لوش کہتے ہیں، تو وہ جلا کے وہ اس کی روشنی کرتے رہتے۔ اور وہ جو رات کو بیٹھتی تھی تو پھر وہ اپنے بھائی کے فراق میں اور اپنے شوہر کے فراق میں اور اپنے باپ کے فراق میں اشعار گاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ اشعار گاتی تھی۔ تو کبھی تو وہ زندہ واپس آ جاتے تھے، اور کبھی ان کی لاش بھی نہیں آتی تھی۔ تو آج یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اے کشمیر والو، تمہاری یہ حالت تھی، آج تمہیں سب کچھ گھر میں مل گیا، بیٹھے بٹھائے مل گیا، آرام سے مل گیا۔ اب اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرو۔ تو اللہ کے ساتھ بغاوت کیا ہے بھائی؟ پیسہ آیا تو زکوٰۃ ہی نہیں دی، پیسہ آیا تو لے کر بینک میں فکسڈ کر دیا، اتنا سود ملے گا، اتنا انٹرسٹ ملے گا۔ تو یہ بغاوت ہے نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی بغاوت ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم اس کو نہیں چھوڑے گے تو تیار ہو جاؤ، الٹیمیٹم ہے تمہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی لڑ پائے گا، جنگ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ ایک جھونکے سے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بغاوت ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم، کہ اس کی چادریں بنائی جائیں گی، لوہے کی چادریں بنائی جائیں گی، اور اس سے پھر داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس کی پشت کو داغا جائے گا، ان پر داغ لگائے جائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں
جب مویشی جاتے ہیں وہاں بنگس وغیرہ، آپ بنگس جاتے ہیں؟ یہاں بھی بنگس جاتے ہیں نا؟ آپ کا بنگس کہاں ہے؟ وہی ہماری طرف ہے آپ کا بھی بنگس؟ اچھا ٹھیک۔ تو وہ کچھ کیا لگاتے ہیں داغ وغیرہ، تاکہ کہیں کوئی بھی جانور گم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چوپان اپنی بھیڑوں کو اور جو گنائی لوگ ہیں وہ اپنے چارپائیں اپنے بیلوں کو گائوں کو وہ داغ لگاتے ہیں تاکہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ تو فرمایا یہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے نا، تو کل اس کی جو مال اس کی لوہے کی چادریں بنائی جائیں گی، اور لوہے کی چادریں بنانے کے بعد اس کو داغا جائے گا۔ کہاں داغا جائے گا؟ اس کی پیشانی پر داغ مارا جائے گا، اس کی پشت پر داغ لگایا جائے گا۔ کیوں؟ جب اس سے کوئی جو بخیل آدمی ہوتا ہے، جب اس سے کوئی مانگتا ہے بھائی زکوٰۃ دے دو، مدرسے کے لیے دے دو، مسجد کے لیے دے دو، کسی غریب کے لیے دے دو، تو سب سے پہلے ناگواری کے آثار اس کی پیشانی پر نمودار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جب بالکل انکاری ہو جاتا ہے تو پشت پھیر لیتا ہے۔ تو یہ دو جگہیں جو ہیں انکار میں بطور خاص استعمال ہوتی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں کو داغ دو، یحمى علیہا فی نار جہنم، اس پر داغ لگا دو، فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پسلیوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو داغو اس سے۔ اور ساتھ ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو تم خزانہ جمع کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اب دیکھو اس جمع کرنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا مزہ کیا ہے۔ تو یہ بھی بغاوت ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی بغاوت ہے، اور بینک میں رکھنا، سود میں فکسڈ کر کے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بغاوت ہے۔ ہاں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہی کے مال سے پیسہ کمایا جائے گا، اور پھر مسلمانوں ہی کو جھوٹ مارے جائیں گے، کہ مسلمانوں ہی کو مار پڑے گی، کس کے پیسے سے؟ ہمارے ہی پیسے سے۔ ہاں بھائی، تو یہ بھی بغاوت ہے۔ اور کیا ہے؟ اور کہیں بوتل خرید لی، یہ بھی بغاوت ہے، اور کہیں گول کالا خرید لیا، یہ بھی بغاوت ہے، رن شوگر بھی سپلائی کر دیا تو یہ بھی بغاوت ہے، فیون سپلائی کر دیا تو یہ بھی بغاوت ہے۔ اللہ کہتے ہیں بغاوت مت کرو۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی کمزور ہوں، میں تم سے انتقام نہیں لے سکتا ہوں، میں ایک سیکنڈ میں تمہارے سارے کو پیرالائز کر سکتا ہوں، پورے کا پورا تمہارا شل ہو جائے گا، اوپر اٹھنے کے نہیں پاؤ، اوپر اٹھنا چاہو تو اٹھ نہیں پاؤ گے، اتنا طاقت والا ہوں میں۔ لیکن میری جو رحمت ہے نا، وہ میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تم سے جلدی انتقام نہیں لیتا، میں سوچتا ہوں آج واپس آئے گا، کل پرسوں ترسوں واپس آ جائے گا۔ ہاں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تو یہ بھی بغاوت ہے۔ اور یہ ڈریم 11 کھیلنا، وہ کھیلنا، جوا سٹا کھیلنا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو یہ شراب جو ہے، والمیسر، اور جوا جو ہے، جوا سٹا جو ہے، پیسے کمانا، لاٹری لگی میں نے اتنا جیت لیا۔ ہاں، اب تو بالکل جیب میں اس کے کارندے پہنچ جاتے ہیں، جیب میں کارندے آ رہے ہیں، ڈریم 11 کھیل لو، وہ کھیل لو، یہ کھیل لو، بہت سارے بیچارے کنگال ہو گئے۔ یہاں ہمارا گھوس کا ایک بھائی آپ نے سنا ہوگا نا، اسے ساری زمین بیچ دی، کیا کر دی؟ ساری زمین بیچ دی، تو بیچارہ بالکل کنگال ہو گیا۔ اگر شریعت پر چلا ہوتا تو شاید یہ نقصان نہ ہوتا، اگر اللہ کی مانی ہوتی تو یہ چیز نہ ہوتی۔ انما الخمر، یہ شراب جو ہے، کیا ہے یہ شراب جو ہے؟ انما الخمر، یہ وقتی طور تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میں تکڑا ہو رہا ہوں، بھائی تکڑا نہیں ہو رہے ہو، یہ بے ہوشی پیدا کر رہا ہے، اور بے ہوشی سے آدمی کو لگتا ہے کہ میں تکڑا ہو گیا، تکڑے نہیں ہو رہے۔ اور جوا جو ہے، اس جوئے سے بھی آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ والمیسر والانصاب، اور اسی طرح سے بانسے، والازلام، اور اسی طرح سے تیر نکالنا، رجسون، یہ ناپاکی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ناپاکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناپاکی ہے۔ پیشاب کے قریب کوئی جاتا ہے کیا؟ نہیں جاتا نا۔ ہاں، گوبر کے قریب کوئی جاتا ہے، اس کو ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو جیب میں رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ گوبر کو اٹھاتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں، زمین کے حوالے کرتے ہیں، وہی کھاد وغیرہ بن جائے گی۔ کھاتا ہے کوئی گوبر کو؟ کھاتا ہے کوئی؟ نہیں کھاتا ہے۔
والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، لہٰذا ان چیزوں سے تم بچ کر رہو، ان چیزوں سے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ ان چیزوں سے بچنے میں ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کہ وقتی طور سے آدمی کو لگتا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، میری زندگی خوشحال بن رہی ہے، میرا فیوچر مستقبل اور میرا آئندے کا زمانہ جو ہے وہ بالکل خوشحال بن رہا ہے، اچھا بن رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اچھا نہیں بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ اس کو مٹا دیں گے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھائیں گے، کیا کریں گے؟ بڑھائیں گے، ویربی الصدقات، واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ ناشکروں کو اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں رکھتے، اللہ ان سے محبت نہیں رکھتے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی کس میں ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی مسجد میں ہے، نماز میں ہے، کہ گھر بیٹھنے میں کامیابی نہیں ہے، کہ کرکٹ کھیلنے میں کامیابی نہیں ہے، کہ نماز کے وقت دنیا کا کوئی جائز کام کرنے میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو مان لو، اس میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے کیا ہوتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اس سے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوئے سٹے کے ذریعے سے۔ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ آپ کے یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے وقت آپ وہ کرکٹ بند کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو نا؟ تو گویا وہ کرکٹ آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے۔ جو کرکٹ اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتا ہے، وہ کرکٹ جائز کہاں ہے بھائی؟ نہیں جائز ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو حرام ہے بھائی۔ ان چیزوں کو دیکھنا ہے نا، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ بے ہوشی نہیں ہونی چاہیے نا، بے حسی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن بڑا باہوش اور بڑا حس والا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ کی کمی خامی کو بڑی جلدی سے بانپ لیتا ہے اور اس کے انسداد کی اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فہل انتم منتہون، تو بولو کیا رکو گے؟ نہیں رکو گے بھائی، رکو گے نہیں رکو گے؟ آزان سے پہلے ہی کرکٹ کو بند کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں، آزان سے پہلے ہی اپنے بیل کو کھڑا کرو گے نہیں کرو گے؟ آزان سے پہلے ہی اپنی گاڑی کو روکو گے نہیں روکو گے؟ یہ تو نہیں کرو گے مجھے دیر ہو رہی ہے، ہاں میری سواری چلی جائے گی، نماز پڑھوں گا تو میری سواری چلی جائے گی، میرا نمبر کٹ جائے گا، ایسا تو نہیں کہو گے نا۔ اگر ایسا کہا ہم نے تو ہم نے اللہ سے بغاوت کی، اگر ایسا کہا تو اللہ سے بغاوت کی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ بھائی۔ کہ پوری دنیا آج مل کر یہ کہہ رہی ہے کہ زمین کو پولوٹڈ نہ کرو، کہ ماحولیات پر جو پولوٹڈ ہو رہی ہے، ماحولیات کے اندر جو یہ ہوائیں اور فضائیں خراب ہو رہی ہیں اور اس کے اندر جو آلودگی آ رہی ہے، اس پر کنٹرول کرو۔ کہ عالمی سطح پر کیا ہے؟ عالمی سطح پر قومیں جمع ہو کر اور اقوام متحدہ جمع ہو کر یہ طے کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں ماحول میں جو آلودگی پھیل رہی ہے اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ بیچارے سو گئے بھائی، جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ یہ دیکھو نا، آپ سو گئے۔ اس طرح سے اگر سوئے نا، اس طرح سے بیٹھے تو نیند آ جائے گی کیا؟ اگر ایسے بیٹھ گئے تو کیا ہوگی؟ نیند آ جائے گی۔ اور جب یہ ڈھکن بند ہو جائے گا تو یہ بھی بند ہو جائے گی، نہ یہاں سے کچھ آیا نہ یہاں سے، جیسے آئے ویسے چلے گئے، جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ کوئی کچھ لے کے جانا ہے نہیں جانا ہے؟ تو جب لے کے جانا ہے تو ان کو کھلا رکھنا ہے، ان کو کھلا رکھنا ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے، اس کو کھلا رکھنا ہے۔ سارے دروازے کیا کرنے ہیں؟ کھلے رکھتے ہیں۔ ہاں، تو سارے دروازے کو کھلے رکھیں۔ جو جہازران ہوتا ہے نا، پائلٹ جو ہوتا ہے، وہ بڑی ہوشیاری سے چلتا ہے، دیکھتے میری سوئی کہاں جا رہی ہے،
کہاں مجھے بیٹھے، اگر وہ بیٹھ جائے سو جائے گا ایسے تو جہاز کو چلا پائے گا؟ تو سب کو کہاں پہنچا دے گا؟ جنت میں پہنچا دے گا اگر ایمان والے ہوں گے۔ اگر جادران سو جائے گا تو کہاں پہنچا دے گا؟ سب کو جنت میں پہنچا دے گا۔ ہاں، اور اگر غیر ایمان والے ہوں گے تو سب کو کسی نالے میں اٹھا کر پھینک دے گا۔ تو ایمان والا جو ہے بڑا باہوش باحث، جو ہمارے اکابر جب دین کی بات سنتے تھے تو بڑے ادب سے، ایسے لگتا تھا صحابہ کے یہاں کہ جیسے اگر ان کے سروں پر کوئی جانور بیٹھ جاتا تو اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی جاندار پر بیٹھا ہوں یا بے جان پر بیٹھا ہوں، ایسے تو نیندیں نہیں تھی۔ تو جب نیند آ گئی تو آدمی پھر کھو جاتا ہے، جو سو گیا وہ کھو گیا، جو سو گیا وہ کھو گیا۔ تو بھائی ہوشیاری سے سننا ہے نہیں سننا ہے؟ ہاں، ہوشیاری سے سننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہوشیاری سے سننا ہے۔ بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تو بولو واپس آؤ گے نہیں آؤ گے؟ ہاں۔ اگر آپ کا نمبر بھی کٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز باجماعت پڑھیں۔ کیا کریں گے؟ سواری کون بھیجے گا؟ اللہ بھیجے گا۔ سواری کون بھیجے گا؟ اللہ بھیجے گا۔ گاڑی میں ریکارڈ نہیں لگائیں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ ریکارڈ نہیں لگائیں گے۔ اور کیا لگائیں گے؟ تلاوت۔ کیا؟ تلاوت اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے بیانات۔ علماء کے بیانات بہت پیارے پیارے بیانات ہیں علماء کے، بڑے نفع والے ہیں اور بڑے مفید۔ انہی کو گاڑی میں رکھنا ہے، ان کو چھٹی کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ ریکارڈ کو چھٹی کرنا ہے، اور تلاوت کو جگہ دینی ہے اپنی گاڑی کے ٹیپ ریکارڈ میں، اپنے موبائل میں، اپنی سم میں، اپنی چپ میں۔ کس کو رکھتے ہیں؟ بہترین بہترین قراء کے، امام حرم کے قاری عبد الباسط ہیں، ہاں، بڑے بڑے علماء کے بیان رکھتے ہیں، اور ان کو سننا ہے، اور ان کو سننا ہے۔ ان کے سننے سے کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، سیسا پگھلا کر ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو کان موسیقی سنتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اور جن کانوں کو، جو کان قرآن کو سنتے ہیں، جو کان قرآن کو سنتے ہیں، جب یہ اس دنیا سے آخرت میں چلے جائیں گے اور قبر میں پہنچ جائیں گے تو اللہ ان کی سیفٹی کے لیے فرشتہ لگا دیں گے کہ مٹی سے کہا جائے گا، دیکھ مٹی، یہ جو حافظ قرآن آ رہا ہے نا، اس سے بالکل نہیں چھیڑنا۔ کیا نہیں کرنا؟ بالکل نہیں چھیڑنا۔ اور کل قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورتقل ورتل کما انت کنت ترتل فی الدنیا، کی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو۔ فإن آخر منزلک عند آیۃ تقرأها، کہ تیری آخری منزل، تیرا آخری ٹھکانہ وہ آیت ہے جس کو تو آخر میں پڑھے گا۔ تو بھائی ریکارڈ کو بولو گے قرآن کو بولو گے؟ اب ریکارڈ کوئی نہیں رکھے گا، اپنے موبائل میں نہیں رکھے گا، اپنی گاڑی میں نہیں رکھے گا، اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ کس کو رکھے گا؟ قرآن کو رکھے گا۔ اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، اقرأ پڑھ، بلحون العرب واصواتها، کہ عرب کے لہجے میں اور عرب کی آواز میں قرآن کو پڑھا کرو۔ ہاں، کہ پڑھو قرآن کو، اس کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے؟ ہاں، تو نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ جب اپنی رحمتوں کو بانٹتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی رحمتیں ان تک پہنچاتے ہیں جو نبی کی سنتوں سے متزین ہوتے ہیں، جو نبی کی سنت سے متزین ہوتے ہیں، اللہ ان کو پہنچاتے ہیں سب سے پہلے۔ سمجھیے نا؟ یہ سب سے پہلے حکومت کا جو بجٹ پاس ہوتا ہے تو فوج کا جو ہوتا ہے وہ خرچہ وہ نکالا جاتا ہے، پہلے فوج کا خرچہ نکالا جاتا ہے، اس کے بعد عوام کا۔ اسی طرح اللہ جب اپنی رحمتیں بانٹتے ہیں تو اپنے نبی کے ساتھ مشابہت رکھنے والوں کا حصہ پہلے نکال دیتے ہیں۔ ہاں، ان کا حصہ پہلے نکال دو، بعد میں بعد والوں۔ تو نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ اور نبی کی شکل و شباہت اختیار کرنے میں آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، صرف مستحق ہی نہیں، سب سے زیادہ مستحق بن جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ کرو۔
صبح سونا، اذان کے بعد سونا، اپنا کام کرنا، ہاں، اور اپنے کام میں لگے رہنا، اور مسجد کی طرف نہ جانا، اور گھر میں عورتوں کا نماز نہ پڑھنا، یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت ہے۔ تو کیا کوئی حکومت اگر اس کے خلاف کوئی تحریک چل جائے اور ان کے خلاف کوئی آدمی کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو بخشتی ہے؟ بخشتی ہے بھائی؟ نہیں بخشتی ہے۔ کہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف کیوں کیا؟ تو ہمیں کتنے سال ہو گئے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے آئین کو توڑ رہے ہیں، توڑتے نہیں توڑتے؟ لیکن اللہ نے ہماری ہوا بند کی کیا؟ ہوا بھی بند نہیں کی، آنکھوں کی روشنی نہیں چھینی، زبان کا بولنا نہیں چھینا، کھانا پانی ہوا روٹی چاول سب کو بھیجے نہیں بھیجے؟ تو اللہ کتنے کریم اور کتنے حلیم ہیں، کتنے برداشت والے ہیں اللہ۔ تو ایسے اللہ کو ناراض کرنا چاہیے کیا؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ایسے اللہ کو تو راضی کرنا چاہیے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے آدمی کو کتنی بھی محنت کرنی پڑے تو سستی ہے۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ راستے میں کوشش کرتے، ہمیں ہدایت مل جائے، ہمیں ہدایت مل جائے، ہاں، کہ بیکار نہیں پھر رہے ہیں، یا اپنے کام میں لگا ہے یا دین کے کام میں لگا ہے، یا اپنے کام میں لگا ہے یا دین کے کام میں لگا ہے۔ کہ ہر سال 4 مہینے کی ترتیب ہے، اور مہینے کے 6 روزہ ہیں، اور دن کے کم سے کم 2.5 گھنٹے ہیں، اور گھر کی تعلیم ہے، اور گھر کا مشورہ ہے، اور گھر کی مسجد کی تعلیم ہے، مسجد کا مشورہ ہے، اپنی مسجد کا گشت ہے، دوسری مسجد کا گشت ہے، کہ اس کے لیے اس کے اوقات بندے ہوئے ہیں، کہ خام خواہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا ہے، کہ اس کو اپنے ایمان کی فکر ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک بڑی مشکل اور دشوار گزار گھاٹی آنے والی ہے، کہ ایسی دشوار گزار گھاٹی ہے جس کے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور وہ سکرات الموت ہے، وہ سکرات الموت ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس سے تو دائیں بائیں بھاگ رہا تھا، موت نہ آئے میں بچ جاؤں، وہ ہو جائے یہ ہو جائے، لیکن موت جب آئے گی گلے کو پکڑے گی تو جان اس کے سپرد کرنی پڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم کتنی ہی محفوظ اور کتنی ہی سیکورٹی میں ہو، موت نہیں چھوڑے گی، موت نہیں چھوڑے گی، ہاں۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ لیکن جب آدمی کا اندرون خراب ہو جاتا ہے، جب آدمی کا اندرون خراب ہو جاتا ہے تو وہ پیغمبروں کی بھی نہیں مانتے، علماء کی کیا مانیں؟ علماء کی تو بات ہی نہیں، پیغمبروں کی بھی نہیں مانتے، ہاں۔ اور وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ وہاں بھی اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، بھائی میں تو بڑا قابل تھا، میں تو بڑا قابل تھا، مجھے بزنس کرنی آتی ہے، وہ کرنا آتا ہے، یہ کرنا آتا ہے، اس لیے میں نے کمایا، کسی کا دیا ہوا تو ہے، میں کسی سے چھین کر تھوڑا ہی لایا ہے، اور تم مجھ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہو، تم کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، کیسی زکوٰۃ ہے بھائی؟ کہ بھجتی زیور میں وہ کہانیاں پڑھی ہیں کہ فرشتہ آیا تھا 2-3 کو، ایک کو کہا تھا کیا حال ہے، ایک کوڑی تھا، اور ایک گنجا تھا، اور ایک غریب تھا، پھر جب مال بھیج دیا تو آخر میں فرشتہ پھر آزمائش کے لیے آئے، ایک سے کہا بھائی زکوٰۃ دے دو، کیسی زکوٰۃ بھائی؟ میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، مفلوق الحال تھا، تیرا بڑا برا حال تھا، تیرا بڑا برا حال، کیا بھائی کیا باتیں بول رہے ہو؟ میں تو بڑا اچھا تھا پہلے ہی سے، میں تو بڑا اچھا تھا پہلے ہی سے، میں تو بڑا خاندانی آدمی تھا، میرا بڑا، تو وہ فرشتہ تو کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تیرا پھر وہی حال کر، کیا کہا؟ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تیرا پھر وہی حال کر۔ دوسرے تیسرے کے پاس گیا، کہا ہاں بالکل میں بڑا مسافر تھا، میں بڑا مسافر اور مفلوق الحال اور قلاش تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو کوئی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، تجھے جو مال پسند ہو اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پیاری پیاری چیزوں کو اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تب تک نیکی کے راستے پر نہیں پہنچ پاؤ گے۔
یہ جو مال پورے سال خون پسینہ کر کے کمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، گھر کی، خاندان کی محبت، اس کو چھوڑ کر جماعت میں جانا ہے بھائی. کہ اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا ہے، محبوب چیزوں کو قربان کرنا ہے تاکہ اللہ جنت میں اور مرنے کے بعد اس سے اچھی اچھی اور پیاری پیاری چیزیں ہمیں عطا کرے. اس جسم کو کتنا بھی سنبھالو یہ کیڑوں کی غذا بنے گا نہیں بنے گا؟ یہ بنے گا. ہاں ان آنکھوں سے کتنے بھی دیکھ لو، کیا فلمیں دیکھو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، سب سے پہلے آنکھیں ہی پھٹتی ہیں، کیڑے پڑتے ہیں. اور اگر قرآن پڑھا نا تو فرشتہ یہاں بیٹھ جائے گا آ کے، بھائی دور رہنا، کوئی قریب نہیں آنا اس کے. کیا کہے گا؟ کوئی اس کے قریب نہیں آنا، دور رہنا بھائی. اگر قرآن پڑھا ہے، اگر بدنظری سے بچایا، اپنی ماں کو اپنے باپ کو پیار پیاری نظروں سے دیکھا تو کیا ہوگا؟ تو فرشتہ وہاں بیٹھ جائے گا. ہے کوئی مائی کا لال اس سے چھیڑنے کا؟ بالکل نہیں چھیڑ پائے گا. ان سے قرآن پڑھنا ہے، ان سے تلاوت کرنی ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اللہ کی ذات فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتی. تو اس نے کیا کہا؟ بھائی میں جاننے والا تھا، میں نے تو وہ اس نے جو فرشتے نے اس تیسرے کو بد دعا دی، اور اس کو جو دعا دی، کہا بھائی میں تو فرشتہ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ مکان کی ضرورت، نہ روٹی کی ضرورت، نہ کپڑے کی ضرورت. میں تو تیری آزمائش کے، جا اللہ تیرے مال میں برکت دے، جا اللہ تیرے مال میں برکت دے. تو اتنا پھیلا بھائی سنبھال بھی نہیں سکا، تو اتنا پھیلایا کہ سنبھال بھی نہیں سکا. دعا نکل گئی. کیا ہو گئی؟ دعا نکل گئی. فرشتے کی زبان سے دعا نکل گئی. تو جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. پورے سال محنت کرو، ہاں گڑائی کرو، چھکائی کرو، اور وہ کیا کہتے ہیں دھان وغیرہ لگاؤ، اس میں پانی لگاؤ. اگر اللہ نہ دے تو کیا کرو؟ بولو. اللہ بارش نہ دے، اللہ پانی نہ دے تو بولو تمہاری محنت کیا کرے؟ ایگریکلچر والے کیا کریں گے بھائی؟ اس سے ماہر لوگ لے آؤ تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اور اللہ دے گے تو کون روکنے والا ہے؟ روکے گا نہیں. وَلَبِئْسَ مَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ. پوری کی پوری امت اگر جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے، لا ينفعوك بشيء، بالکل اللہ اگر نہ چاہیں تو کوئی نفع نہیں پہنچا پائیں گے. وَلَبِئْسَ مَا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر وہ جمع ہو جائیں تو یہ نقصان دینے پر، لَن يَضُرُّوكَ بشيء، وہ کوئی بھی نقصان تمہیں نہیں پہنچا پائیں گے.